السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کو اپنے چینل نالج آف ورڈ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جس نبی کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وہی نبی ہیں جن کی امت میں سے، جن کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں وہ سارے کمالات تھے جو اور انبیاء میں تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو قربانی کا بے پناہ جذبہ عطا فرمایا تھا۔ تقریباً 22 پاروں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قصبہ احوزار میں پیدا ہوئے، جو شہر بابل یا اس کے اطراف میں رہتے تھے، جس کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں، جو بغداد سے 40 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی کا ازحد زور اور رواج تھا۔ آپ کا امتحان بھی اسی طرح سب سے نرالا تھا کہ آپ کے والد اور چچا بت فروش تھے۔ آپ نے اپنی تبلیغ کا آغاز سب سے پہلے اپنے گھر سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 30 صفات عطا کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ان میں سے 30 صفات تھیں۔ 10 صفات کا ذکر سورہ توبہ میں، 10 کا ذکر سورہ مومنون میں اور 10 صفات کا ذکر سورۃ الاحزاب میں آیا ہے۔ ان 30 صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ساری قربانیاں لے لیں تو ان بیت اللہ کی تعمیر ان سے کروائی اور فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اس کو صاف رکھو۔ مقام ابراہیم کا انتخاب ہوا کہ یہ جائے نماز ہے، طواف کے بعد تم اس پر نماز پڑھو۔ حج کے شعائر قائم کیے اور اللہ تعالیٰ نے حج کے مناسک بتا دیے کہ حج کیسے کرنا ہے۔ یہ سب 4500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروایا۔ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ جیسے میں نے قربانیاں دی ہیں ایسی امت پیدا کرنا جو میری طرح قربانیاں دینے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی اولاد میں سے پیدا فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ عظیم الشان نبی آپ کی اولاد میں سے پیدا کیا کرنا، اور کہا کہ یا اللہ، جو اس وادی غیر ذی زرع میں آئے، یہاں نماز قائم کریں، ان ایمان والوں کو رزق دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رزق تو میں ہر ایک کو دوں گا، کافر کو بھی دوں گا، لیکن سدا کی زندگی ایمان والوں کی بناؤں گا، کافروں کی نہیں بناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو توحید پر جمع رہنے کی تلقین کی اور ہمیں بھی سکھایا کہ ہم نے اپنی اولاد پر بھی محنت کرنی ہے، کہ جیسے اللہ میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں، ایسے ہی تو اوروں کو بھی توفیق دے اور اتنا حوصلہ بخش کہ وہ میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے تجھے راضی کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میرے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ جب لوط علیہ السلام کو دشمنوں نے گرفتار کیا
تو ان کے خلاف جہاد کرنے والے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ خاندان کے ساتھ اور بادشاہ کے ساتھ بحث و مباحثے کا موقع سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی سفید ہوئی۔ انہوں نے دیکھا تو کہا، یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ وقار ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ میرے وقار کو بڑھا دے۔ اور سب سے پہلے مہندی کا استعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ سب سے پہلے پاجامے اور شلوار کا استعمال بھی انہوں نے فرمایا۔ سب سے پہلے میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عصا ہاتھ میں لیا۔ سب سے پہلے میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منبر بنوایا۔ سب سے پہلے میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سریت کا کھانا کھایا، مہمانوں کے لیے تیار کیا اور اللہ کے نام پر تڑپ اٹھتے تھے۔ سارا مال اللہ کے نام پر کر دیا۔ لگتے جگر کے گلے پر چھری چلا دی۔ اللہ نے ان کا نام حنیف رکھا اور ان میں سخاوت بے پناہ تھی، اور جو بھی عربوں میں سخاوت منتقل ہوئی ہے یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اثرات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً 175 سال کی عمر میں انتقال فرمایا، اور تمام عمر مسلمان اپنی قوم کو توحید کی راہ اور دعوت دیتے رہے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ہی اسے سبسکرائب کریں۔ تب تک اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔